آج سے پہلے آپ نے طاغوت کا لفظ سنا ہوا تھا؟ نہیں، میں نے آپ سے ہی بہت دفعہ 200-300 دفعہ سن لیا. آج نا، جی. آج آپ کو طاغوت کا پتہ چلا جو اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے. ارشاد ہوا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ ایمان والے خدا کی راہ میں لڑتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور منکرین اپنے سرکشوں کی راہ میں لڑتے ہیں. یہ شیطان کے دوست ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، سو تم شیطان کے ان دوستوں سے لڑو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور یقین رکھو کہ شیطان کی چال بڑی کمزور ہے. اس میں جو یہ بتایا کہ اپنے سرکشوں کی راہ میں لڑتے ہیں، تو اس سے عرب کے ان ائمہ کفر کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت ان کی قیادت کر رہے تھے. ان کے لیے اصل میں طاغوت کا لفظ آیا ہے. تو طاغوت کا لفظ شیطان کے ہم معنی ہے، یعنی عربی زبان میں شیطان کے لیے طاغوت بھی بولا جاتا ہے اور شیطان بھی بولا جاتا ہے. دونوں لفظ بولے جاتے ہیں. تو جس طرح شیطان کا لفظ شیاطین جن کے لیے بھی آ جاتا ہے، اور جو لوگ انسانوں میں سے شیطنت اختیار کر لیں ان کے لیے بھی آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح طاغوت کا لفظ آ جاتا ہے. تو یہاں یہ سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس سے مراد کفار کی لیڈرشپ ہے، وہ ائمہ کفر ہیں کہ جو اس موقع پر مسلمانوں کو ستا رہے تھے، ان کو مار رہے تھے، دین اور ایمان کے معاملے میں ان کو پرسیکیوشن کا نشانہ بنا رہے تھے. نا بریلوی دیوبندیوں کو طاغوت سمجھتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو، اہل حدیث شیعہ کو، شیعہ اہل حدیث کو، سارے ایک دوسرے کو طاغوت سمجھ رہے ہیں. طاغوت اللہ کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہوا ہے، یعنی سب سے پہلے حضرت صاحب جو سوال لکھ رہے ہیں شاید آپ خود ہی طاغوت ہوں. ہاں، قرآن میں نہیں ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. تو جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے، نیند کے پیچھے نماز قضا کر دیتا ہے، تو اس کا خدا پھر کون ہوا؟ نیند. تو اللہ کے مقابلے پہ جب کوئی خدا بن جائے، چاہے خدا کہہ کے بنے یا بغیر کہے بنے، وہ کیا ہوا؟ طاغوت. شیطان طاغوت، علماء سو طاغوت، تسی خود طاغوت. تے جو اندر دا طاغوت ہے نا، پہلے ادھی نفی کرو، ٹھیک ہے؟ اس نفس کے خلاف جہاد سب سے پہلے کریں. تو طاغوت کا طغیانی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. طغا عربی میں اپنی حد سے باہر نکلنا. جو چیز بھی قرآن و سنت کی حد سے باہر آپ کو لے جائے وہ طاغوت ہے. اب آپ سمجھ لیجئے طاغوت کیا ہے. یہ کتاب اللہ ہے جو محمد رسول اللہ پہ اتری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اس کو چھوڑ کر اس کے مقابل اگر کوئی قانون سازی ہو رہی ہے تو وہ طاغوت ہے. اور اس وقت وہ اس کو جو کہا گیا کون ہے وہ طاغوت، کعب بن اشرف کو کہا گیا طاغوت، کیونکہ وہ فیصلے قرآن کے خلاف کرتا ہے. تو وہ مسلمان جو قرآن کو چھوڑ کر کسی اور اتھارٹی کے پاس سرنڈر کرے، وہ در حقیقت طاغوت کے آگے سرنڈر کر رہا ہے. تو فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ والی آیت یاد کریں نا. ایسے کا انکار کیے بغیر ایمان کا معتبر ہی نہیں ہے. اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، تو طاغوت، اور طاغوت کون ہے؟ طغا سے سرکش. جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا وہ طاغوت، جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ طاغوت. اس کے تحت بننے والے سارے انسٹیٹیوشنز طاغوت. جو بھی ادارے ہوں، چاہے کتنے ہی خوشنما ادارے ہوں. ہے عدلیہ، لیکن وہ عدلیہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی، کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کر رہی، وہ طاغوت ہے. جو بھی اللہ کے حدود بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ طاغوت ہے. تو یعنی کسے کہتے ہیں؟ پانی دریا کی حدوں میں بہہ رہا ہے، لیکن جب وہ اپنی حدوں سے نکلا تو یعنی پہ ہے. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کے پار ہو یا درمیان رہے اسے اس کی کیا فکر ہے. تو طغا اور بغا یہ دونوں بڑے قریب کے الفاظ ہیں، بغاوت اور طغیانی. فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار، جو کوئی کفر کرے طاغوت کے ساتھ، ویؤمن باللہ، اور پھر اللہ پر ایمان لائے. طاغوت سے بھی دوستی، اللہ پر بھی ایمان، اللہ کے دشمنوں سے بھی یارانہ، اور اللہ کے ساتھ بھی وفاداری کا دعویٰ. یہ چیز نہیں چل سکتی، یہی منافقت ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. شیطان ان کا پیشوا بن گیا ہے، رہنما بن گیا ہے، لیڈر بن گیا ہے.
اور وہ انہیں بہت دور حق سے اور حقیقت سے اور خدا سے بہت دور لے جا کر پھینکنا چاہتا ہے اور لے کے جا رہا ہے۔ یہ آیہ کریمہ متوجہ کر رہی ہے ہر مومن کو کہ اپنے رویے پر اور اپنے عمل پر اور خصوصاً تحاکم کے وقت غور کرے، فکر کرے۔ جب ارادہ کرتا ہے تحاکم کا، حاکم بنانے، حاکم ماننے، حاکم چننے کا، اس وقت یہ دیکھے کہ آیا یہ تحاکم الی الطاغوت تو نہیں ہے، طاغوت جسے اللہ نے نہیں بنایا اور خود حاکم بن گیا ہے لوگوں کا، یا کچھ طاقتوں نے اس کو حاکم بنا دیا ہے، ٹھونس دیا ہے، اسے قرآن نے طاغوت کہا ہے، جس کے متعلق قرآن کا فرمانا ہے، اللہ کا فرمانا ہے کہ آپ نے اس کا انکار کرنا ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، فرمان یہ تھا، حقیقت یہ تھی کہ تم نے اس کا انکار کرنا تھا، تمہارے لیے حکم یہ مقرر کیا گیا تھا کہ طاغوت کا تم نے انکار کرنا ہے۔ یہ طاغوت سے انکار نہیں کرتے، طاغوت سے تعلقات رکھتے ہیں، طاغوت کے ساتھ روابط رکھتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر طاغوت کو اپنا حاکم و پیشوا بنا لیتے ہیں اور اس کی حکومت کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی حکومت میں رضا ظاہر کرتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق قرآن کریم کا فرمانا ہے یہ شیطان کے پیروکار ہیں، ان کی سیاست، ان کا عمل شیطانی ہے۔ وقد وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ آپ طاغوت کو چھوڑو، تحاکم الی الطاغوت نہ کرو، طاغوت کو اپنا حاکم نہ بناؤ، شیطان کی پیروی چھوڑ دو، شیطانی سیاست ترک کر دو اور اس مرتبے کی طرف ہو جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ تعالوا الی ما انزل اللہ، اس پست اور گھٹیا عمل سے اوپر آؤ، اونچائی کی طرف آؤ، عظمت کی طرف آؤ، بلندی کی طرف آؤ۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اس وقت منافق سامنے آ جاتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اور جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور مانع بن جاتے ہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، فرمایا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، مگر چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے اسی سرکش کی طرف رجوع کریں جو بدی کا سرغنہ ہے۔ یعنی پیچھے بیان ہوا نا کہ اللہ کی حکومت قائم ہے، اللہ کا رسول موجود ہے، اور جو بات بھی تمہارے یہاں ہوگی وہ اللہ اور رسول کے احکام کے سامنے سرفگندہ ہوگی۔ اب یہ بتایا کہ تمہارے اندر ہی وہ لوگ موجود ہیں کہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس قرآن کو بھی مانتے ہیں، اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کو بھی مانتے ہیں، مگر جس وقت کوئی فیصلہ کرانا ہوتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اس سرکش کی طرف رجوع کرتے ہیں جو بدی کا سرغنہ ہے۔ یہ یہود کے بڑے لیڈر کی طرف اشارہ ہے، اور روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کعب بن اشرف تھا جسے اتمام حجت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کی سزا دے دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ سزا اس پر نافذ کر دی گئی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس حد تک سرکش ہو چکا ہوا تھا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی جب حکومت قائم ہوتی ہے تو اس کے احکام ہماری حکومتوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، یعنی اس کی نوعیت بالکل الگ ہوتی ہے، اس لیے کہ جب اللہ براہ راست حکم دے رہا ہے تو وہاں تو نوعیت معاملہ وہ نہیں ہوتی کہ جو ہم حکومت چلاتے ہیں تو اس میں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جب نظم آئے گا تو پھر ہم ادارے بنائیں گے، ان میں قاعدے طے کریں گے، وہ سارے انسان ہوتے ہیں تو انسانوں کے درمیان حقوق فرائض طے ہوں گے۔ وہاں معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، مگر چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو چھوڑیں اور اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے اس سرکش کے پاس جائیں جو اس وقت بدی کا سرغنہ بنا ہوا ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، درا حال ہے کہ انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی اطاعت بٹی ہوئی تھی، ایمان کا اظہار اللہ اور رسول پر کر رہے تھے
اور ان کا رخ اصل میں یہود کے لیڈروں کی طرف تھا. تو فرمایا کہ یہ سب شیطان کے پیرو ہیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے.